السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سلویا پلیتھ کی پوئم دی بی میٹنگ کو اردو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس کی سمری اور انالیسز آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ پوئم 1965 میں سلویا پلیتھ کی وفات کے بعد اس کے نظموں کے ایک والیوم ایریل میں شائع کی گئی تھی۔ یہ پوئم دی بی میٹنگ سلویا پلیتھ کے مائنڈ میں موجود کمپلیکسٹیز کو واضح کرتی ہے۔ سلویا پلیتھ ایک مایوسانہ کوشش کرتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں موجود اپنی کھوئی ہوئی اہمیت کو دوبارہ سے بحال کر سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، پوئم کا کنٹیکسٹ یہ ہے کہ جب ایک عرصے کے بعد شہد کی مکھیوں کو پرانے چھتے سے نئے چھتے میں شفٹ کیا جاتا ہے تو ان میں سے ملکہ مکھی کو مار دیا جاتا ہے اور نئے چھتے میں نئی ملکہ مکھی بن جاتی ہے۔ اور اس سارے عمل کو بیان کرنے کے دوران سلویا پلیتھ کا اشارہ اپنے اور ٹیڈ ہیوگز کے ریلیشن شپ کی طرف ہے۔ سلویا پلیتھ نے ایک مشہور انگلش پوئٹ ٹیڈ ہیوگز سے 1956 میں شادی کی تھی۔ ٹیڈ ہیوگز کے سلویا پلیتھ کے علاوہ بھی کافی دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے اور 1962 میں سلویا پلیتھ کو ڈیورس ہو گئی تھی۔ تو پوئٹس اس پوئم میں یہ سمجھتی ہے کہ اب اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ جس طرح سے پرانی ملکہ مکھی کو مار دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نئی ملکہ مکھی آ جاتی ہے، اسی طرح سے اب کوئی نئی عورت سلویا پلیتھ کی جگہ کو ریپلیس کر لے گی۔ تو سلویا پلیتھ پوئم کی پہلی لائن میں کہتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے ملنے آئے ہیں؟ یہ تو دیہاتی ہیں۔ تو ان لوگوں میں کون کون سے لوگ شامل ہیں جو اس کو ملنے آئے ہیں؟ ان میں ریکٹر ہے یعنی کہ پادری، میڈ وائف ہے، سیکسٹن ہے یعنی کہ قبریں کھودنے والا، اور مکھیوں کا کاروبار کرنے والا ایجنٹ بھی شامل ہے۔ سلویا پلیتھ کہتی ہے کہ وہ گرمیوں کے سلیو لیس ڈریس میں ہے اور مکھیوں کے خلاف اس کے پاس اپنی پروٹیکشن کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، جبکہ ان سب لوگوں نے دستانے بھی پہن رکھے ہیں اور خود کو کور بھی کر رکھا ہے۔ پھر سلویا پلیتھ کہتی ہے کہ مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ میں بھی خود کو کور کر لوں۔ وہ سب لوگ مسکرا رہے ہیں اور اپنے نقاب اتار رہے ہیں جو کہ ان کی پرانی ہیٹس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اس اسٹینزا میں سلویا پلیتھ کہتی ہے کہ یہ سب لوگ اس سے ملنے آئے ہیں اور مکھیوں کو پرانے چھتے سے نئے چھتے میں شفٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ملکہ مکھی کو بھی مار دیں گے اور پھر نئی ملکہ مکھی پرانی ملکہ مکھی کی جگہ لے لے گی۔ مزید سلویا پلیتھ کہتی ہے کہ میں مرغی کی گنجی گردن کی طرح سے ہوں۔ کیا مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا جو مجھے کہہ سکتا کہ تم بھی اپنا حفاظتی لباس پہن لو؟ ہاں، یہاں پر مکھیوں کا کاروبار کرنے والی ایک سیکرٹری بھی موجود ہے جس نے اپنا وائٹ فراک پہن رکھا ہے، جس نے میری کلائیوں پر کفوں کے بٹن بند کیے اور گردن سے میرے گھٹنوں تک لباس کو درست کیا۔ اب میں ملک ویڈ سلک کی طرح لگ رہی تھی۔ اب مکھیاں مجھے نوٹس نہیں کریں گی اور اب وہ میرے اندر کا خوف بھی محسوس نہیں کر سکیں گی اور مجھ پر حملہ نہیں کر سکیں گی۔ اب ریکٹر کون ہے؟ وہ جس نے کالا لباس پہن رکھا ہے۔ مڈ وائف کون ہے؟ وہ جس نے نیلا کوٹ پہن رکھا ہے۔ ہر ایک اپنا چورس کالا سر ہلا رہا ہے۔ اب سب لوگ جنگجو لگ رہے ہیں جنہوں نے اپنا جنگی لباس پہن لیا ہو۔ انہوں نے اپنے سینوں پر جالی دار کپڑے کی پلیٹس پہن لی ہیں جن کی انہوں نے اپنی بغلوں کے نیچے گھریں لگا لی ہیں۔ ان کی مسکراہٹیں اور آوازیں تبدیل ہو رہی ہیں اور مجھے لوبیا کے کھیتوں میں سے گزارا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے کپڑوں پر دھات کی بنی ہوئی پٹیاں اس طرح سے چمکتی ہیں جس طرح سے لوگوں کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ لوبیا کے پھولوں کے سمندر میں سے وہ لوگ اپنے ہاتھ کسی پروں والے ڈسٹر کی طرح سے ہلا رہے ہیں جیسے وہ کسی چیز کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ کریمی بین فلاورز ایسے لگ رہے ہیں جیسے ان کے کالی رنگ کی آنکھیں ہیں اور ان کے پتے دل کی شکل کے ہیں۔ کیا یہ خون کے دھبے ہیں؟ یہ نرم شگوفے جو کہ بیل کی رسیوں کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو سرخ رنگ کے پھول ہیں جو کہ ایک دن پھلیاں بن جائیں گے اور کھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب وہ سب لوگ چونکہ لوبیا کے کھیت کے اندر پہنچ چکے ہیں تو پوئٹس کہتی ہے کہ اب وہ مجھے ایک سفید فیشنیبل ہیٹ دے رہے ہیں جو کہ اٹیلین ہے اور اسٹرا کا بنا ہوا ہے، اور ایک بلیک کلر کا نقاب بھی دے رہے ہیں جو کہ میرے چہرے پر اچھی طرح سے فٹ آ گیا ہے۔ وہ مجھے اب اپنے جیسا ہی بنا رہے ہیں، یعنی جیسے انہوں نے خود کو اچھی طرح سے کور کر رکھا ہے ایسے ہی وہ پوئٹس کو بھی اچھی طرح سے کور کر رہے ہیں۔ اب وہ مجھے کٹے ہوئے درختوں کی شاخوں کے جھنڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں پر شہد کی مکھیوں کے چھتے دائرے کی شکل میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ ایک جنگلی جھاڑی ہے جس کی اتنی بری اسمیل آ رہی ہے؟ ہیتھون ایک قسم کی کانٹے دار جنگلی جھاڑی ہوتی ہے۔ ہیتھون کی کٹی ہوئی ویران شاخیں پڑی ہیں جو کہ اپنے نیچے نکلنے والے نئے پودوں کو ایک قسم کا نشہ دے رہی ہیں تاکہ وہ مدہوشی کی حالت میں اوپر کی طرف بڑھیں۔ کیا اب یہاں پر کوئی آپریشن ہوگا، کوئی کارنامہ سر انجام دیا جائے گا؟ اور یہ کوئی سرجن ہے جس کا میرے ہمسائے انتظار کر رہے ہیں۔
اور یہ سبز ہیلمٹ میں کوئی بھوت نما چیز ہے جس کے چمکدار گلوز ہیں اور فیس سوٹ پہن رکھا ہے۔ کیا یہ کوئی کسائی ہے، کوئی گروسر ہے، کوئی ڈاکیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا شخص ہے جسے میں جانتی ہوں؟ اسٹوڈینٹس، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سلویا پلیتھ انفیریٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہے اور آنے والے اگلے سٹینزا میں ہمیں اس کی ایک جھلک بھی نظر آئے گی۔ میں دوڑ نہیں سکتی، میں اسی جگہ پر پیوست ہوں اور یہ کانٹے دار جھاڑی مجھے ہرٹ کر رہی ہے اپنے پیلے رنگ کے پھولوں اور کانٹے دار ٹہنیوں سے۔ میں یہاں سے نہیں دوڑ سکتی جب تک کہ میں یہ نہ سوچ لوں کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے دوڑ جاؤں، کہ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں ہے اور مجھے اپنی جان اب بچانی ہی بچانی ہے۔ اس سوچ کے علاوہ میں یہاں سے نہیں ہل سکتی، یعنی کہ یہاں پر میں اس وقت تک فکس ہوں جب تک مجھے یہاں سے مجبور ہو کر جانا نہ پڑے۔ پوئٹس کہتی ہے کہ اس کی حالت نئے چھتے میں موجود ملکہ مکھی جیسی ہے، جو چھتا اس کے لیے بے حد آرام دہ ہو، اس میں اس نے انڈے دیے ہوں اور اوپر سے سیل کر دے تاکہ اندر سے بچے نکل آئیں، باقی بچے ہوئے سوراخوں میں وہ شہد ڈال دے اور وہاں پر رہ کر آہستہ آہستہ گنگناتی رہے۔ پوئٹس کی حالت بھی ایسی ہے اور وہ بغیر مجبوری کے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اب مکھیوں کو نئے چھتے میں ٹرانسفر کرنے والے اور شہد نکالنے والے اپنا کام کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے درختوں کے جھنڈ میں خود کو اوڑھ لیا اور دھوئیں کے دائرے بنا لیے، اور چھتے میں موجود ہر دماغ اب یہ سوچ رہا ہے کہ قیامت آ چکی ہے اور ہر چیز ختم ہونے لگی ہے۔ حملہ کرنے والی مکھیاں جنونی انداز میں ادھر آتی ہیں۔ اگر میں یہاں بالکل سٹل کھڑی رہی تو وہ سمجھیں گی کہ میں کاؤ پارسلے، جو کہ ایک پودے کا نام ہے، وہ ہوں۔ میرا معصوم اور بے ضرر سر ان کی دشمنی کی زد میں نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے تو خود کو مکمل طور پر ڈانپ رکھا ہے۔ اس باڑ کے اندر کوئی بھی آدمی اپنا سر بھی نہیں ہلا رہا۔ دیہاتی لوگ خانوں کو کھول رہے ہیں اور ملکہ مکھی کا شکار کر رہے ہیں۔ کیا وہ چھپی ہوئی ہے؟ کیا وہ شہد کھا رہی ہے؟ وہ بہت چالاک ہے، وہ بہت بوڑھی ہے، اس کو 1 سال اور زندہ رہنا چاہیے اور وہ اس بات کو جانتی بھی ہے، جبکہ سیلز میں موجود نئی مکھیاں ایک لڑائی کا خواب دیکھتی ہیں جس کو وہ یقیناً جیت ہی لیں گی۔ ان لائنز کے اندر سلویا پلیتھ سمبولیکلی اپنے آپ کو بوڑھی ملکہ مکھی سے تشبیہ دیتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر ٹیڈ ہیوگز کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن موم کا ایک پردہ ان مکھیوں کو باہر جا کر اڑنے سے روکتا ہے۔ وہ پردہ اس مکھی کو، جو کہ نئی ملکہ بننے والی ہے، اونچی اڑانیں کرنے سے روکتا ہے۔ پوئٹس نے اس نئی ملکہ کو مرڈرس کہا ہے، یعنی کہ وہ پچھلی کو قتل کر کے اس کی جگہ لے گی۔ دیہاتی نئی مکھیوں کو الگ کر رہے ہیں، اب وہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ پرانی ملکہ مکھی اپنے آپ کو اب شو نہیں کروا رہی۔ کیا وہ اتنی ناشکری ہے؟ دیہاتیوں نے اس کو بچا لیا ہے مگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو شو نہیں کروا رہی۔ دیہاتیوں نے جب چیمبرز کو کھولا تو اس میں سے نئی مکھیوں کو اور پرانی ملکہ مکھی کو الگ کر دیا، اس کی وجہ سے قتل و غارت نہ ہوئی۔ نظم کے آخری سٹینزا میں پوئٹس کا انفیریٹی کمپلیکس دوبارہ سے ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ میں تھک چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں۔ میں ایک سفید رنگ کے ستون کی طرح بالکل سٹل کھڑی ہو کر تھک چکی ہوں، جس کو ایک جادوگر کھڑا کرتا ہے اور پھر اس کو چھریاں مارتا ہے، مگر وہ چھریاں اس کو نہیں لگتیں۔ میں بھی اس جادوگر کی اس لڑکی کی طرح ہوں جو کہ گھبراتی نہیں، تھکتی نہیں۔ دیہاتی اب اپنے ان لباسوں کو جن میں انہوں نے خود کو چھپا رکھا تھا کھول رہے ہیں۔ وہ ہاتھ ملا رہے ہیں کہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ درختوں کے جھنڈ میں یہ لمبا سفید ڈبہ کس کا ہے؟ انہوں نے کون سا کام مکمل کر لیا ہے؟ میں خود کو ٹھنڈا ہوتا کیوں محسوس کر رہی ہوں؟ نظم کی آخری لائن بہت اہم ہے، جس میں وہ خود کو ایک سفید رنگ کے تابوت میں پاتی ہے، کیونکہ دیہاتیوں نے اس کو چیمبر کے اندر سے نکال کر اس تابوت کے اندر لٹا دیا ہے اور وہ مر چکی ہے۔ اس آخری لائن میں بھی سمبولیکلی سلویا پلیتھ خود کو اس سفید رنگ کے تابوت میں مردہ حالت میں پاتی ہے۔ جس طرح سے دیہاتیوں نے ملکہ مکھی کو چیمبر کے اندر سے نکال دیا ہے، اسی طرح ٹیڈ ہیوگز نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر کے سلویا پلیتھ کو اپنی زندگی میں سے نکال دیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب اس کی حالت بھی ایسی ہے جیسی کہ وہ بھی مردہ ہو۔ تو اسٹوڈینٹس، اس پوئم کے اندر ہم نے بہت سے تھیمز دیکھے ہیں، جیسے تھیم آف پاور، تھیم آف انسرٹینٹی، سلویا پلیتھس انفیریٹی کمپلیکس، مینٹل پرپلیکسنس، ہوپ لیسنس، پیسیمزم، سلویا پلیتھس ڈائیورس اینڈ میریٹل سٹیٹس، سلویا پلیتھس ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ٹو ریکور ہر لاسٹ آئیڈینٹی۔ سلویا پلیتھ 1932 میں امریکہ میں پیدا ہوئی، 1956 میں ٹیڈ ہیوگز سے شادی کی، 1960 میں اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔
1962 میں ٹیڈ ہیوز نے سلویا پلیتھ کو طلاق دے دی۔ اس سے پہلے بھی انر کمپلیکسٹیز کی وجہ سے سلویا پلیتھ نے 2 دفعہ سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن 1963 میں جب اس نے سوسائیڈ کی تیسری اٹیمپٹ کی تو اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 1965 میں اس کی پوئمز کا ایک مجموعہ ایریل چھپا جس میں اس کی پوئم دی بی میٹنگ بھی شامل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پوئم کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش اور محنت کو سراہنا نہ بھولا کریں۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔